بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کے اندر بڑی نحوست اور بڑی بے برکتی رکھی ہے. گناہوں سے بھری ہوئی زندگی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے بندہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر گناہوں کا ماحول ہوتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں میں چین و سکون دور دور تک نظر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پرسکون زندگی عطا کرنے کے لیے نیکیوں کی زندگی اور ایمان والی زندگی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے ان باتوں سے بچ کر آدمی زندگی گزارے. زندگی میں تقوی ہو، خشیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا ماحول کم سے کم ہو، بیماریاں کم ہو، الجھنیں زندگی میں نہ کے برابر ہو. جن لوگوں کو اس قسم کی زندگی ملتی ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پاکیزہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں. وہیں پر جہاں زندگی میں گناہوں کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہوتا ہے، جو زندگی تقوی سے خالی ہوتی ہے ان زندگیوں کے اندر عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے اور عجیب قسم کی گھبراہٹ والا ماحول ہوتا ہے. انسان زندہ تو رہتا ہے لیکن وہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کی صفت قرآن مجید میں بیان فرمائی. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی پاپی زندگی کے نتیجے میں ان کو طرح طرح کے عذاب میں گرفتار کریں گے، تو پھر وہاں کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا. وہ جہنم میں نہ زندے رہیں گے نہ موت آئے گی انہیں. یعنی زندگی ایسی ہوگی جو زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوگی، اور وہ مرنا چاہیں گے بھی تو ان کو موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں کے ماحول سے ہٹا کر زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگیوں پر اپنی نافرمانی مسلط کر دیتے اور اپنا غضب کا شکار اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنا دیتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمات کو اس نے چھوڑا. یہی وجہ ہے بزرگان دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم میں دو قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ
جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے اندر دو قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں. ایک تو اس قوم کے اندر خیانت پیدا ہو جاتی ہے، دھوکہ دینا، بٹے بازی، اور دوسرے اس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے. خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی انسانوں کے مال میں یا اپنوں کے مال میں ڈنڈی مارے یا ان کو دھوکہ دے. خیانت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ خیانت کرے. جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دیا ہے، اللہ کی عبادت کے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں گزارے، یہ بھی خیانت ہے. اور بلکہ یہ بدترین خیانت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد سے جی چرانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہے. اور دوسرے اللہ تعالیٰ بے حیائی پیدا کر دیتے. بے حیائی، ایمان کا حیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور جہاں پر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں ایمان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان مقترنان. حیا اور ایمان دو ملی ہوئی چیزیں ہیں. جب ان میں سے ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. حیا کے ساتھ ایمان بھی جاتا ہے یا ایمان کے ساتھ حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اس حیا کے ختم ہونے کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کرو. یعنی حیا ختم ہونے کے بعد آدمی کس کس قسم کے گناہ کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے جسم کے کپڑے اتار کر پھرے. حیا کے ختم ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی غیروں کو گھورتا رہے، بلکہ حیا کے ختم ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر گناہ کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم نہ آئے. آدمی لوگوں کے درمیان میں گناہ کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہ ہو، یہ بھی تو بے حیائی ہے. ایک ہے لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو چھپا کر گناہ کرنا، اس خیال سے کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے. اور دوسرے ہے تنہائی کے اندر گناہ کرنا، اور گناہ کرتے وقت آدمی کو اللہ کا خیال بھی نہ آنا. ایک پیر تھے بہت بڑے، ان کے کئی مرید تھے. ان کے مریدوں میں پیر صاحب کو اپنے ایک مرید سے بہت لگاؤ تھا، غیر معمولی اپنے اس مرید سے محبت کرتے تھے، اس کو چاہتے تھے. تو پیر صاحب کے جو دوسرے مرید تھے ان کے دل میں جلن پیدا ہو گئی. ارے پیر صاحب اس کو ہی چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے. تو ان لوگوں نے پیر صاحب سے شکایت کر دی. تو پیر صاحب نے ایک دن سارے مریدوں کو کہا کہ ایک ایک مرغا اور ایک ایک چاقو لے کر آنا. تو سارے مرید ایک ایک مرغ اور ایک ایک چاقو لے کر آئے. پیر صاحب نے سارے مریدین سے کہا کہ اس مرغے کو لے کر جاؤ، ایسی جگہ لے کر جا کر اس کو ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. چنانچہ ایک مرید اپنے گھر میں گیا، بیوی بچوں کو رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا. گھر میں اس نے اپنے مرغ کو ذبح کیا. اس نے یہ سوچا کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں. ایک مرید دور جنگل بیابان میں چلے گیا، جھاڑ کے کنارے میں، درختوں کے سائے میں اس نے ذبح کر دیا. کوئی مرید کسی باغ میں چلے گیا جہاں دور دور تک انسان نہیں تھے. کوئی مرید پہاڑ کی چوٹی میں چلا گیا، اس نے وہاں جا کر ذبح کیا. اب یہ جو مرید تھا جس کو پیر صاحب بہت زیادہ چاہتے تھے، یہ گھر میں گیا ذبح کرنے کے لیے. جب ذبح کرنا چاہا تو اس کو فوری خیال آیا کہ حضرت نے تو یہ کہا تھا کہ ایسی جگہ پر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. یہاں تو دیکھنے والے انسان نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللہ معکم اینما کنتم،
تم جہاں بھی کہیں رہو گے اللہ تو تمہارے ساتھ میں ہے، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے جنگل میں گیا، پھر اس مرغے کو ذبح کرنا چاہا، پھر خیال آیا کہ دیکھنے والے کوئی انسان تو ہے نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے پہاڑوں میں چلا گیا، پھر اس کو ذبح کرنے کے موقع پر خیال آیا کہ دیکھنے والے تو کوئی اور ہے تو نہیں، لیکن مرشد نے کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ پر ذبح کرو، یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ مختلف جگہوں کی ٹھوکریں کھا کھا کر، مختلف جگہوں کے تجربے کر کے وہ زندہ مرغے کو مرشد کے سامنے لے کے آ گئے۔ اب جتنے بھی مرید تھے مرشد کے، سب اپنے اپنے مرغے کو ذبح کر کے لائے۔ تو مرشد نے سب سے پوچھا کہاں ذبح کیے؟ تو کسی نے کہا بند کمرے میں ذبح کیا، کسی نے کہا جنگل میں ذبح کیا، کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی میں چلے گیا تھا، کسی نے کہا کہ وہ باغ میں چلے گیا تھا، کسی نے کہا لوگوں کی نظروں سے بہت دور گیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مرشد نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیوں جزا لے کر آئے، آپ کیوں نے ذبح کیے؟ تو اس نے کہا کہ میں ذبح کرنے کے لیے گھر چلے گیا تھا، دیکھنے والے تو کوئی انسان تھے نہیں، لیکن جب ذبح کرنے لگا تو خیال آیا کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، لہذا میں نے ذبح کرنے سے روک دیا۔ پھر اس کے بعد میں جنگلوں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، اس نے بھی اپنی پوری داستان سنائی۔ تو پیر صاحب نے اپنے اس مرید کو بلا کر گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ شاباش۔ پھر اپنے سارے مریدوں سے کہا کہ تم تو ہمیشہ شکایت کرتے ہو نا کہ میں اس کو اتنا کیوں چاہتا ہوں، تم لوگوں کو کیوں نہیں چاہتا ہوں، تو سنو میں اس کو اتنا اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کے 24 گھنٹے اس تصور کے ساتھ گزارتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اس لیے جب اس کو یہ خیال آ گیا کہ میں اللہ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں تو پھر اب یہ تنہائی کے گناہوں سے اور لوگوں کے درمیان کے گناہوں سے بالکل پاک ہو گئے۔ اسی لیے پچھلے زمانے کے اندر بعض اللہ والے ایسے تھے 20 سال گزر جاتے تھے، ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا کسی ایک گناہ کے لکھنے کا۔ 20 سال گزر جاتے تھے، ایک چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زندگی ان کی اس تصور سے گزرتی تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع تو بڑے پہلوان تھے، ماحول بڑا بگڑا ہوا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا، ولیوں کے سردار بنے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا، بالکل بات کرنا سیکھ رہا تھا، اس وقت میرے ماموں نے مجھے 3 جملے یاد دلائے، ان 3 جملوں کی وجہ سے میں اتنا بڑا ولی بنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 3 جملے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلا جملہ اللہ حاضری، اللہ یہاں موجود ہے، دوسرا جملہ اللہ ناظری، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا جملہ اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں۔ جب آدمی کا یہ خیال ہو کہ اللہ میرے ساتھ میں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، جس انسان کا یہ خیال بن جاتا ہے پھر وہ انسان زندگی کے اندر گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ تنہائی میں بھی گناہ کرنا چاہے گا تو اس کو اندر سے اس کا نفس جھنجھوڑے گا، اس کو حیا آئے گی اندر سے، اس کی غیرت اس کو بیدار کرے گی کہ ارے تو لوگوں کی نظروں سے تو چھپ کر گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ کی نظر سے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر اصل معنی میں حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا، سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے شرم کرے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہے لیکن جو آدمی اللہ سے شرم کرے گا کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ انسانوں کو دھوکہ دینا آسان ہے مگر میں میرے رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے
اللہ نے فرمایا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ ایمان والوں کو یا یہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ گناہ کرنے والا اس خیال سے گناہ کرنے والا، اس خیال سے لوگوں کو دھوکے دینے والا کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھا، میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں تو بڑا شاکر ہوں، میں تو بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں تو ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ جو لوگ اس خیال کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہیں نا، دھوکے دیتے ہیں نا، لوگوں کو ٹوپیاں پہناتے ہیں نا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما يخدعون الا انفسهم، یہ سامنے والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ تو خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اور کیسا دھوکہ دے رہی؟ وما يشعرون، کمبخت سامنے والوں کو دھوکہ دے رہا، اور سامنے والے کے دھوکے کے نتیجے میں خود کو دھوکہ دے رہا، اور خود کو ایسا دھوکہ دے رہا ہے کہ اس کو بھی احساس نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور یہ احساس کب ہوگا؟ جب چمڑے کی آنکھ بند ہو جائے گی، جب قبر میں جائے گا، جب برزخ میں جائے گا، جب جہنم میں جائے گا، تب انسان کو احساس ہوگا ارے یار ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سامنے والوں کو دھوکہ دے رہے، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہوا معاملہ، ہم تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر دو بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، ایک خیانت، دھوکے کی بیماری، اور دوسرے بے حیائی اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آدمی کے اندر سے خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر گناہ کا ماحول ہوتا ہے، گناہ کی بہت سی نحوستوں میں ایک سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے وحشت ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، آدمی نیک لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، اور وہیں پر اللہ سے بھی آدمی کو وحشت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن چاہ کر بھی کر نہیں سکتا، تہجد پڑھنا چاہتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی، عبادتیں کرنا چاہتا ہے لیکن عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ زندگی میں بار بار ہوتا ہوگا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ آئندہ صاف ستھری زندگی گزاروں گا، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاروں گا، لیکن یہ سوچنا ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ نہیں ہوتا، سینکڑوں دفعہ ہم سوچتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ زندگی بہت نافرمانیوں میں گزر گئی، کل سے نیک زندگی گزاروں گا، کل فجر سے نمازیں پڑھنا شروع کروں گا، کل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، کل سے دھوکے دینا چھوڑ دوں گا۔ وہ کل زندگی کے اندر کبھی نہیں آتا۔ پھر ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ آدمی کو موت آ کر اپنے آغوش میں جکڑ کر لے کر چلے جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کل نہ کر کل تو کیا پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ یہ گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں توفیق نہیں ملتی ہے آدمی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آدمی کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے، یقین مانیے کہ موت سے پہلے بڑی موت ہے اس دل کے اوپر۔ دل میں اللہ کا خوف ختم ہو جانا، اللہ کا ڈر ختم ہو جانا، اللہ کے دیکھنے کا تصور ختم ہو جانا، یہ سب سے بڑی موت ہے اس دل کے اوپر۔ موت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو جان سے لے کر جاتی ہے، اور بعض موتیں وہ ہوتی ہے جو انسان کو ایمان سے لے کر جاتی ہے۔ جسم مرتا ہے تو انسان جان سے جاتا ہے، اور روح مرتی ہے تو انسان ایمان سے جاتا ہے۔ جیتے جی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسے دلوں کے اندر پھر کوئی نصیحت کی بات، پھر قرآن کی بات، پھر حدیث کی بات ایسے دلوں میں نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ دل کا کوئی وال بند ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا نہیں چاہ رہے۔ گناہ کرتے کرتے، کفر کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے دلوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل قاسی ہو گئے، ان کے دل بدبخت ہو گئے۔
گناہ کرتے کرتے دل میں اتنی تاریکی آ گئی کہ اب آدمی کو نیکی اور برائی کے درمیان میں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ آدمی درجے شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے، اب اس کو رحمان سے اور رحمان کے نام سے اسے ڈر ہونے لگتا ہے، مسجد کے ماحول سے اسے بے چینی ہونے لگتی ہے، قرآن سے اسے وحشت ہوتی ہے، اللہ والے ماحول سے اسے وہ آدمی دور بھاگتا ہے۔ پھر ایسا آدمی دونوں جہانوں کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے، اپنوں کی نظروں میں ذلیل، اولاد کی نظروں میں ذلیل۔ اکثر دیکھیں آپ، جہاں گناہوں کا ضرورت سے زیادہ بلکہ گناہوں کا بے تحاشا ماحول ہوگا، آدمی اتنا بے وقعت، اتنا بے حیثیت بن جاتا ہے کہ اس کی اولاد کی نظروں میں بھی اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ زیادہ دور مت جائیے، اپنے علاقے میں جھانکیے، اپنے آس پاس میں جھانکیے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کہیں میں تو نہیں ہوں ایسا جن کے بارے میں لوگ نفرت کرتے ہیں، کہیں اس نفرت کا شکار میں تو نہیں ہوں۔ میں ایسے بہت سے مالداروں کو جانتا ہوں، اللہ نے ایسی دولت دی ہے انہیں، ان کی 7 پیڑھیاں سونے کی کھیر پی سکتی ہے بیٹھ کر، لیکن ذلت کا عالم یہ ہے جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو نہ بیوی بات کرنے تیار، نہ اولاد بات کرنے تیار۔ اور اس سے بھی زیادہ ذلت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو کوئی کھانا نکال کر دینے والا بھی تیار نہیں، خود جا کر کچن میں اپنے ہاتھ سے چمچہ پکڑ کر پلیٹ لے کر کھانا ڈال کر کھاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ گناہوں کے نحوست کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بیوی کے نظروں میں ذلیل کیا، اس کو اس کی اولاد کی نظروں میں اللہ نے ذلیل کیا۔ اب جو آدمی اپنوں کے درمیان میں ذلیل ہو، اپنے گھر میں ذلیل ہو، اپنی اولاد کی نظروں میں ذلیل ہو، باہر کون عزت دینے والا ہو؟ باہر اگر کوئی اس کو سلام بھی کرتا ہوگا تو وہ سلام کو سلام نہ سمجھے بلکہ سلام کو جوتے سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میرے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اصل عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو بے چینی برپا کر دی، آپ کے گھر کے اندر بغاوت کا ماحول ہے، اور یہ سب گناہوں کے نحوست کے نتیجے میں۔ انسان گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کی روزی روٹی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا دل اور بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ذکر کے 70 سے زائد فوائد لکھے ہوئے احادیث میں، ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے انسان کے جسم میں تراوٹ پیدا ہوتی، انسان کے جسم میں پھرتیلا پن پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت پیدا ہوتی۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، صحابہ نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں کی ہے، زیادہ تر جنگیں صحابہ نے رمضان میں روزے کی حالت میں لڑی۔ گرما کا شدید موسم، 45-50 ڈگری کی گرمی، اور عرب کا وہ ریگستانی والا، وہ پہاڑوں والا ماحول، ایئر کنڈیشننگ والا ماحول نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی کولر یا پنکھے کا انتظام تھا۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ، اور صحابہ ہم جیسی نہ سحری کرتے تھے نہ ہم جیسا افطار کرتے تھے۔ ان کی سحری یہ کیا ہوتی تھی؟ 1 کھجور کھا لیے، 2-4 گھٹ پانی پی لیے، یہی سحری ہے ان کی۔ اور کئی دن گزر جاتے، افطار میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا، 2-4 کھجور آتے، 60-70 صحابہ کے بیچ میں، اسی میں توڑ کے تھوڑا تھوڑا کھا لیتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پیٹ تھوڑی بھرتا تھا، اس سے خالی حلق کچی ہوتی تھی، اس سے صرف انسان کا منہ میٹھا ہوتا تھا۔ ایسی قناعت پسندی والی زندگی صحابہ کرام کی، ایسی فقر والی زندگی صحابہ کرام کی۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے کی حالت میں جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنگ کے لیے فوجی کو کتنی تیاری کرنی پڑتی۔ جب آج سے 20 سال پہلے میں جماعت میں گیا تھا 4 مہینے کی، تو ایک آرمی کے افسر بھی جماعت میں آئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کیسی غذا دی جاتی ہے۔ بولنے لگے کہ 20-20 کلو کے گھی کے ڈبے، اصلی گھی کے ڈبے آتے تھے،
ایک گھی کا ڈبہ 20 کلو کا کڑھائی میں ڈالا جاتا تھا ہم لوگوں کے لیے پراٹھوں کو تلنے کے لیے، تو دوسرے گھی کے ڈبے کو رکھ کر، کیونکہ کشمیر کے سرد موسم کے اندر کڑھائی میں پراٹھا تلنا ہے تو لکڑی میں آگ کیسے لگے گی، لہذا لکڑی کو آگ جلانے کے لیے دوسرے 20 کلو کا گھی کا ڈبہ رکھ کے چمچے سے گھی لے کے آگ میں ڈالتے تھے چولہے کو بھڑکانے کے لیے۔ تو فوجیوں کو تو ایسا کھانا کھلانا پڑتا ہے کہ اصلی گھی کے پراٹھے، تاکہ اس میں اگر دم ہوگی تو پھر وہ بارڈر کی حفاظت کرے گا۔ ابھی اللہ کے شیری، اللہ کے لال اسلام کے بارڈر کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ گھی کے پراٹھے کھا کر نہیں، آدھے آدھے پیٹوں کے ساتھ، روزے کی حالت میں، رمضان میں 48 ڈگری، 45 ڈگری، 50 ڈگری کی گرمی کے اندر اللہ کے یہ شیر دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اکثر جنگیں صحابہ کرام نے روزے کی حالت کے اندر لڑی، کیوں؟ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کے مبارک نام کی برکت سے ان کے جسموں کے اندر طاقت آتی تھی۔ تیز دن قلعہ شکن صاحب صد فہم و ذکا، کون تھا مشرق اور مغرب میں مسلمان کے سوا؟ اترتے تھے تو ایسا سامنے والوں کے اوپر برق بے امان بن کر ٹوٹ پڑتے تھے، بجلی بن کر، قیامت بن کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکیلا مسلمان تلوار لے کر 7,000 کے لشکر میں گھس گئے۔ 7,000 کے دلوں پر ایسی کپکپی طاری ہو گئی تھی، ایک تنہا خالد بن ولید کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور ایک خالد بن ولید 7,000 کے لشکر میں گھس کے جتنوں کو چاہا موت کے گھاٹ اتار کر واپس آ گئے۔ یہ اللہ کے نام کی طاقت تھی ان کے جسموں کے اندر۔ اسی لیے آدمی جب نیکی کرتا ہے تو آدمی کے بدن میں، آدمی کے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ بغیر کسی بیماری کے آدمی کے جسم میں کمزوری آتی ہے، اور کمزوری بھی کیسی؟ رخصت طاقت ایام وصال جانا، آج مجبور ہے کروٹ بدلنے کے لیے، ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلنا مشکل۔ اور جہاں زندگی کے اندر نیکیوں کا ماحول ہوگا، زندگی کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا ماحول ہوگا، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا ماحول ہوگا، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ عمر 80 سال ہو یا 90 سال ہو، مجال ہے ان کی تہجد چھوٹ جائے؟ مجال ہے کوئی موسم یا موسم کا ٹھنڈا پانی ان کے سامنے وضو کرنے سے رکاوٹ بن جائے؟ آج بھی دیکھیں اللہ والوں کو، اپنی زندگیاں گلا چکے اللہ کے دین کے لیے، اپنی ہڈیوں کو بوسیدہ کر چکے، 90 95 سال کی عمر ہے، یہ سردیوں کے موسم میں آج بھی ان کی تہجد نہیں چھوٹتی۔ کہاں سے آ گئی اتنی طاقت؟ اللہ کے نام کی برکت سے، زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے نتیجے میں آدمی عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبادتوں کی توفیق دیتے ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان کی عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے تیزی کا مدار نیکی کے ساتھ جوڑا۔ زندگی میں جتنا نیکی کا ماحول ہوگا انسان کی عقل اتنا چلے گی، اور جتنا زندگی کے اندر گناہوں کا ماحول ہوگا عقل کے اوپر اتنے پتھروں کی برسات ہوگی۔ انسان کا دل ہر وقت گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں پریشان رہتا ہے، اور گناہ کی نحوست کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اپنی نعمتیں چھین لیتے۔ جو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو چھین لیتے۔ پھر انسان کے دل کے اندر عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان، پھر آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ بیماریاں ایسی رکھی ہے جو 10-10 لاکھ لوگوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی، وہ کون بدبخت ہوگا؟ آج تک میں نے تو کہیں پڑھا نہیں کہ کسی اللہ والے کو ایسی بیماری آئی ہوگی۔ جو جتنا پاپی جس کی زندگی میں، پرویز مشرف کا نام سنا ہوگا آپ نے، پاکستان کا ڈکٹیٹر، بڑے بڑے اللہ والوں پر بم برسا کر ختم کیا تھا۔
لال مسجد اور مدرسہ حفصہ کے معصوم بچے اور بچیاں جو قرآن کی تعلیم پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر کیمیکل کے بم برسایا تھا، آج لندن میں پڑا ہوا ہے. اپنے سیاسی آقاؤں کے آغوش میں آپ حیرت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں اس کو گرفتار کیا، کروڑوں میں کسی ایک انسان کو بیماری ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 10 کروڑ میں ایک آدمی کو بھی اگر وہ بیماری ہو جائے تو اس بیماری کے دنیا میں زندہ رہنے کی علامت. اللہ نے کمینے کو آج ایسی بیماری میں گرفتار کیا. کیا بیماری ہے وہ؟ جس طریقے سے برف گھلتا ہے نا، ویسا انسان کا جسم اندر سے گلنا شروع ہوتا ہے، جسم گل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. کمینے، تو نے دینی مدرسے کے معصوم بچے اور بچیوں پر بم برسا کر ایسے بم ان کے جسموں کو گلانے والے مسلط کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے پہلے تیری زندگی کو جہنم بنا دیا اور آج تو گل رہا ہے. پھر مرنے کے بعد اللہ ایسے عذاب میں گرفتار کریں گے تو تصور نہیں کر سکتا ہو، کوئی نہیں آئیں گے تجھے بچانے والے. اسی لیے آدمی فرعون بننے سے پہلے سوچے، نافرمان بننے سے پہلے سوچے زندگی کا ایک ڈیڈ اینڈ ہے، ایک دن مجھے ختم ہونا ہے، ایک دن یہ زندگی میرا ساتھ چھوڑ دے گی. پھر اس کے بعد میرے سامنے اللہ تعالیٰ میرے اعمال کا رجسٹر کھولیں گے، وہاں ہر اچھے کا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہر برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ برابر دے دیں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی ہوگی وہ نیکی تم نے اپنے لیے کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے آپ کو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر نافرمانی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، یہ تو گناہ کا وبال تمہارے سر پر آئے گا. اسی لیے آدمی گناہ کرتا ہے، نئی نئی بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. گناہوں کے نحوست کے نتیجے میں انسان پر بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، انسان کی عمر گھٹنے لگتی ہے اور انسان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنی زندگیوں کے اندر نیکیوں کا ماحول پیدا کرو. آج کی رات نیو ایئر سیلیبریشن منانے والی رات ہے نا، آج کی رات روئے زمین کی سب سے زیادہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمانی کی جاتی ہے. آج کی رات کروڑوں کی تعداد میں پیسہ بہایا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، زنا کیے جاتے ہیں، جوئے کھیلے جاتے ہیں، سینما دیکھے جاتی ہے، نشہ کیا جاتا ہے، اوقات کی بربادی ہوتی ہے، نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، وقت اور عمر کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے. نئے سال کا جشن منا رہی ہے دنیا. کس بات کا جشن؟ دنیا کو تو ماتم منانا چاہیے تھا، ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، ہماری عمر کا 1 سال گھٹ گیا، جشن منا رہے لوگ. عمر بڑھ گئی 1 سال، لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے. سارے دوست مل کر سیلیبریشن کر رہے ہیں برتھ ڈے کا، اور وہ فیس بک والا روزانہ صبح اٹھتے ہی یاد دلا رہا کہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں جتنے آپ کے دوست تھے اس میں فلاں دوست کا آج برتھ ڈے ہے. سارے فرینڈ اس کو وش کر رہے ہیں، کوئی کیک گفٹ کر رہا، کوئی لا کر موم بتیاں گفٹ کر رہا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کوئی اور کر لیتے تو اتنا افسوس کی بات نہیں تھی. آج وہ بچے، نبی کی وہ امت جو پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں نبی کا کلمہ گونجا گیا تھا، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی اذان اور اقامت ان کے کانوں میں دی گئی تھی، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں. جنگلوں میں جا کر کیک کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کو کیک لیپ رہے ہیں. ارے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم
قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے چہروں کو روشن کریں گے ان کے نیکیوں کے نتیجے میں، اور کچھ لوگوں کے چہروں کو کالا کریں گے ان کے پاپوں کے نتیجے میں۔ تم یہ جو برتھ ڈے کا کیک منا کر سامنے والے کے چہرے پر لیپ رہے ہو نا، یاد رکھو یہ تمہارے برتھ ڈے کا کیک نہیں لیپ رہے تم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی، اللہ کے لعنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسوائی کا یہ کریم ہے جو تم سامنے والوں کے چہرے پر لیپ رہے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں تمہارے چہرے کالے ہوں گے گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں۔ برتھ ڈے منا رہے ہیں، شرم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اگر اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز ہوتا تو تمہاری نبی کی پیدائش کے دن بڑے دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا، جیسا کرسمس منایا جاتا ہے، اور نیو ایئر سیلیبریشن۔ آپ حیرت کریں گے، ابھی نیا وائرس چل رہا اومیکرون کا، حیدرآباد ہائی کورٹ نے تلنگانہ گورنمنٹ سے کہا کہ نیو ایئر سیلیبریشن کے اوپر پابندی لگاؤ۔ گورنمنٹ نے پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ آج ایک رات میں جو شراب بکے گی، شراب کا جو دھندا ہوگا، اس کے اوپر جو ٹیکس گورنمنٹ کو ملتا ہے 2000 کروڑ 2000 کروڑ روپے ایک رات میں گورنمنٹ کمانے والی، اتنی شراب تلنگانہ میں پیے جانے والی۔ اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں سب سے زیادہ شراب کریم نگر ڈسٹرکٹ میں پی جاتی، اور کریم نگر ڈسٹرکٹ میں بھی، اولڈ کریم نگر ڈسٹرکٹ میں بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں پی جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک رات میں اتنی شراب کہ آپ کی شراب کے ٹیکس سے گورنمنٹ کو 2000 کروڑ کا فائدہ۔ کتنے زیرو ہوتے ہیں صاحب 2000 کروڑ میں؟ گنے بغیر بتا نہیں سکتے۔ ایک رات میں اتنی شراب، اندازہ کرے کہ امت کا مال کتنا برباد ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن، کارخانے بند ہو گئے، کمپنیوں پہ تالے لگ گئے، کروڑوں کی تعداد میں جاب ختم ہو گئے، آرگنائزنگ سیکٹر میں بھی، ان آرگنائزنگ سیکٹر کے اندر بھی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جاب ختم ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی لوگ عیاشی کرنے پر درج تلے ہوئے ہیں کہ ایک رات میں اتنا پیئیں گے کہ گورنمنٹ کو 2000 کروڑ کا ٹیکس دیں گے ہم۔ بیکری والوں سے پوچھو کہ سب سے زیادہ کاروبار بیکری والوں کا، کیکوں کا آج کی رات میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ زنا آج کی رات میں ہوتے ہیں۔ نوجوان بچے نشہ کرتے ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کا پیسہ قیمتی ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ نوجوانوں، آپ اپنی زندگیوں کو ایسے تباہ مت کرو۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ یہ لائف انجوائے، یہ عیاشی کچھ نہیں ہے، یہ ایک جہنم کی آگ ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو جانتے بوجھتے جھونک رہے ہو۔ اگر آج کی رات میں کچھ کرنا ہے تو 2 کام کر لو۔ سردیوں کی دنوں کی راتیں ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں۔ اگر نیو ایئر منانا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام نیو ایئر کیسا مناتے تھے۔ صحابہ کرام نیو منتھ کیسا مناتے تھے۔ جب کبھی بھی کوئی نیا مہینہ آتا، نئے مہینے کا صحابہ چاند دیکھتے، یا نئے سال کے پہلے مہینے کا صحابہ چاند دیکھتے تو سارے صحابہ کرام دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائیے، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائیے، ہمیں اسلام کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی امان نصیب فرمائیے، ہم آپ کی رضامندی کو چاہتے ہیں اور شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لیجیے۔ صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے۔ نیو منتھ منانے کا صحابہ کا یہ طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے کے اوپر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ 2021 میں نے جو کچھ گناہ کیے ہیں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کا جو رجسٹر بھرا ہوا ہے اے اللہ اس رجسٹر کو فرشتوں کی نگاہوں سے چھپا دیجئے۔ آپ میرے گناہوں کے اوپر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیجئے۔
آپ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، میرے عیوب کو چھپا دیجئے. کل میدان محشر کے اندر جب میری حاضری ہو، میرا 2021 کا یا گزشتہ جتنے سال میری زندگی کے اندر گزر گئے اور ان سالوں میں نے جو گناہ کیے، اے اللہ کل میدان محشر کی رسوائیوں سے مجھے بچا لیجئے. یہ دعا کیجئے آج رات میں. آپ تہجد پڑھیے، اور چونکہ سردی کی راتیں ہیں، گھروں سے باہر نکلیے، جائیے ریلوے اسٹیشنوں پہ، جائیے فٹ پاتھوں پہ، جائیے بستانوں پہ، جائیے روڈوں پہ، ان غریبوں کو دیکھیے جو سردی کی ٹھٹر، جسم کے اندر، رگوں کے اندر خون کو جام کرنے والی سردی کے اندر ٹھٹر رہے ہیں. بیچاروں کو اوڑھنے کے لیے گرم کپڑا نہیں، پہننے کے لیے سوٹر نہیں. آج کی رات اگر نیو ایئر سیلیبریشن منانا ہے، جائیے آج کی رات 4 پیسے خرچ کیجئے، گرم کمبل خرید کر ان بیچاروں کو اڑائیے، جا کر سوٹر خرید کر لے جا کر ان کو پہنائیے. آپ ان کی زندگیوں میں سردی میں گرم ماحول فراہم کریں گے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی گرمی کے مقابلے میں آپ کے لیے جنت کی سردی کا اور جنت کی راحت کا ماحول عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.